السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجی کا تیسرا سبق ذات اسے کل اسٹارٹ کیا تھا۔ جو پچھلا ویڈیو ہے ہمارا، اس میں ہم ذات، اس کی تمہید، تصور ذات کے ابعاد، تعریف، یہاں تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو سرگرمی کے لیے میں نے کچھ کویشچنز دیے تھے، امید ہے کہ آپ نے وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ ذات کیا ہے، یا تصور ذات، سیلف کنسیپٹ ہم کسے کہتے ہیں۔ کسی شخص کا اپنے بارے میں مجموعی تصور، یہ تصور ذات کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے وجود کے بارے میں جو عقیدے، رجحانات اور خیالات کیا کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، اور منظم اور حرکی نظام ہے جسے وہ درست سمجھتا ہے، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ذات ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ذات اور زندگی کا چکر، یعنی کہ سیلف اینڈ دا لائف سائیکل۔ اب دیکھیے، ہماری زندگی کے اندر مختلف مراحل جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے کا مرحلہ الگ ہے اور پیدائش کے بعد کا مرحلہ الگ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں ہی آپ کو کہا تھا کہ ابتدائی بچپن اور نوجوانی کے دوران اپنی ذات کا جو تصور ہوتا ہے وہ تیز رفتاری سے نشو و نما پاتا ہے، اور یہ زندگی کے آخری لمحے تک بدلتا رہتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے۔ یعنی ابتدائی بچپن کی بات کریں ہم تو وہاں سے لے کر تو بڑھاپے تک، یعنی آخری لمحے تک، جب تک انسان کیا ہے اسے موت نہیں آ جاتی، تب تک کیا ہے وہ اپنی ذات کا تصور کرتے رہتا ہے، اور یہ سیلف، اپنے بارے میں سوچنا، یہ جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو دیکھیے، اوسطاً 6 ماہ تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے غافل رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہیں، 6 ماہ تک ہے، 6 منتھ ہے ان کی ایج، تو انہیں اپنے آپ سے کیا ہے وہ غافل ہوتے ہیں، اپنے آپ کی وہ شناخت نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے جیسے وہ کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اپنے جسم میں اور دیگر چیزوں میں وہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ میں اور میں جو نہیں ہوں میں کیا کرنے لگتے ہیں، فرق کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ باقی دنیا سے کیا ہے، الگ ہے اور نمایاں ہے۔ تو جیسا کہ 1.5 سال کے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آئینے میں چہرہ شناسی جو ہے کب ہوتی ہے؟ بچے میں 1.5 سال کے اندر عمر میں پائی جاتی ہے۔ بچے آئینے میں دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنا چہرہ کیا کرتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو گیلوپ جو تھے ماہر نفسیات نے 1977 میں ایک تجربہ کیا تھا، اور آئینے میں اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اور نشان بنانے کے سادہ طریقے سے انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد جو 1.5 سال کی عمر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے پاس جو کھلونے ہوتے ہیں، بیبی ڈال ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کا کھیل کھیلتے ہیں وہ۔ اور جب وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں تو وہ جیسا کہ شخصی ضمیریں جسے ہم کہتے ہیں، شخصی ضمیریں کیا ہے، میں، میرا، مجھے، یہ جو ہے یہ کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں آتا ہے۔ تو شخصی ضمیریں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ 2 سال تک کی عمر تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ عام توقعات سے واقف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اچھا اور برا برتاؤ کیا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے، جب ہم بچے کے سامنے کیا کرتے ہیں، مسکراتے ہیں تو وہ بھی مسکرانے لگتا ہے، اور جب ان پر کوئی غصہ کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھیے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہ بھی مسکرانے لگتے ہیں، لیکن جب ہم کیا کریں، ان کے غصہ کریں تو وہ روتے ہیں یا وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ کو کیا کرنے لگتے ہیں، مطلب سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ اپنا موازنہ کسی مثالی شخصیت سے کرنے لگتے ہیں، اور یہیں سے بچوں میں خود پسندی یا نفس پرستی جسے ہم کہیں گے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ 2 سال کی عمر تک تو واقف ہو جاتے ہیں وہ عام توقعات سے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے عمر ان کی بڑھتی ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، کسی شخصیت سے، مثالی شخصیت سے کیا کرتے ہیں، کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ہیں، ہم ان کی طرح ہے نا۔ یا آج کل کے بچے تو موبائل کے اندر جو ہے بہت سارے گیمز وغیرہ ہیں اور کارٹونز وغیرہ ہیں،
تو اسے دیکھ کر کیا کرتے ہیں کہ میں بالکل ایسا ہوں، میں اسپائڈر مین ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس طریقے سے اپنے آپ کا موازنہ کیا کرتے ہیں وہ دوسروں سے کرتے ہیں. یعنی بچوں کے اندر جو ہے خود پسندی کا اور جو نفس پرستی ہے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. 3 سال کی عمر میں بچے اپنے آپ کو اور دوسرے کو لڑکے یا لڑکی کی حیثیت سے کیا کرتے ہیں، پہچاننا شروع کرتے ہیں. کب ہوتا ہے یہ؟ 3 سال کی عمر میں، کہ میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں، یہ فرق انہیں سمجھ آ جاتا ہے. 3 سے 12 سال کے درمیان اپنی ذات کے تصورات کی بنیاد ترقی پذیر صلاحیتیں اور مہارتیں ہیں. یعنی 3 سے 12 سال کی عمر کے اندر بچہ کیا کرتا ہے، خود سمجھنے لگتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا 3 سال سے پہلے تک جو مائیں رہتی ہیں وہ بچوں کو کیا کرتی ہے، فیڈ کرتی ہے، پھر اپنے ہاتھ سے کیا کرتی ہے، کھلاتی ہے. لیکن جیسے ہی بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے، وہ سیلف اپنے کام کیا ہے، خود کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے وہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا ہوں. جیسے کہ وہ گا سکتا ہے. دیکھیں، آپ دیکھے ہوں گے بچے کیا کرتے ہیں، زور زور سے چلاتے ہیں، اسی طریقے سے کلمے پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو مہارتیں ہوتی ہیں، اسے کیا کرتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں بچے، پین لیتے ہیں، اسکیچ پین لے ہیں یا بال پین لیے ہیں، اور اس سے کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس عمر میں عام طور سے تصور ذات جنس، عمر، خاندان اور بچے کے کام کرنے کی قابلیت سے یہ متعلق ہوتا ہے. دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ 5 سال سے پہلے کا جو بھی وقفہ ہوتا ہے ایک بچے کا، بچپن سے لے کے تو 5 سال تک کی جو اس کی عمر ہوتی ہے، یہ عمر کے اندر ہی اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے. یعنی آپ 5 سال تک اسے جس طریقے کا ماحول دیں گے، جس طریقے سے اس کی تربیت کریں گے، اسی طریقے سے اس کی کیا ہوں گی، آگے کی لائف میں کیا ہوں گا، وہ بڑھے گا. تو 5 سال تک کی عمر اس کی شخصیت سازی کے لیے ہوتی ہے. 5-6 سال کی عمر میں جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنا موازنہ شروع کرتا ہے. اب یہاں پر جب وہ اسکول جا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو، اپنے دوستوں کو، بچوں کو اپنے ساتھ دیکھیں گا، اور وہ دوسروں کی بنسبت اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کتنا ذہین ہوں، میں کتنا اسمارٹ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے. یعنی اسے سماجی موازنے کی کیا ہوئی ہے، ابھی اس کی زندگی میں شروعات ہوئی ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے کمپیریزن کرنا ہے، سماجی موازنہ کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. اسی مرحلے پر دیکھیے، جب ہم بچے کو، جب وہ گھر میں ہوتا ہے، ہم اسے کیا کرتے ہیں، اچھی سے اچھی تربیت دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، اسی طریقے سے کسی چیز کو جو ہے چوری نہیں کرنا ہے نا، اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھنا. لیکن جیسے ہی وہ کیا کرتا ہے، سماج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، یا اور دوسرے اس کے اطراف میں کیا ہے، وہ فرینڈس وغیرہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کھیلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ جھوٹ بولتا ہے. کسی چیز کو کیا ہے، راز رکھنا ہے. یا اب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سی چیزیں والدین کو بتانی ہیں اور کون سی نہیں بتانی ہیں، کون سی چیزیں بتانے کی وجہ سے اسے کیا ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ ہو سکتی ہے. تو ایسی خواہشات، جذبات، خیالات اور سوچ اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں جس سے والدین خود کیا ہے، انجان ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر اس کی نجی تصور ذات کی بات کی جا رہی ہے نا، یہاں پر اس کی تصور ذات ہے، یعنی نجی. اب وہ کیا ہے، پرسنل اپنے بارے میں کیا کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. لیکن تصور ذات کی نمو میں نشو نما کا یہ مرحلہ جو ہے وہ مشکل ہے. یہ کسی خیالی دوست کے وجود سے شروع ہوتا ہے. بچہ اس معلومات میں عموماً دوسروں کو شریک نہیں کرتا ہے. تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو معلومات ہوتی ہیں وہ کیا ہے، کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا. یہ اس کی نجی تصور ذات ہے. اب ہوتا ہے بلوغیت کا دور. بلوغیت کا دور یعنی کیا ہوتا ہے، ایڈولسنٹ کا جو پیریڈ ہم کہتے ہیں. تصور ذات کے فیصلہ کن اظہار میں یہ نقطہ نظر شامل ہے کہ بچے دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سے 19 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کیا ہے، خود آگاہ بن جاتے ہیں. وہ
انہیں دوسروں کا کسی بھی طریقے کا عمل دخل جو ہے وہ اپنی زندگی میں پسند نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے بچوں کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں اور کیا ہے غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈولسنٹ کی جو ایج ہوتی ہے، بلوغیت کا جو دور ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، اور اسی طریقے سے پیرنٹس نے بھی اپنے بچے کو سنبھالنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خود آگاہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کی توجہ کا مرکز بنیں، اور وہ اس عمر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، یعنی سامنے والا کیا کر رہا ہے میں اس سے بہتر کروں گا۔ ٹی وی پر کچھ اسٹنٹ دیکھ لیا ہے، موبائل میں کچھ دیکھ لیا ہے، یا فرینڈس جو ہے کچھ کر رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ڈرگ ایڈکشن کی جو عادت ہے انہیں، جیسا کہ سگریٹ نوشی ہے، شراب نوشی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں مختلف قسم کی جو ہے کیا ہے ڈرگس ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بھنگ ہے، مختلف قسم کی جو آپ لوگوں کو اب 12th کی میں بایولوجی میں بھی رہیں گا کہ کون کون سی ٹائپ کی ڈرگس ہے۔ اسی طریقے سے جو گندی عادتیں جو لت ہے اس میں کیا ہے وہ لگ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے بلوغیت کے دوران ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو نوجوان ہوتے ہیں یا جو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ کیا ہے گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے، فرینڈ سرکل میں رہنا وہ پسند کرتی ہیں، اور انہیں جو ہے گروہ کے آداب اور طرز عمل کو کیا کر لیتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں، کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب وہ قبول کرتے ہیں۔ اب کیا ہے نیکسٹ پارٹ ہم دیکھیں گے، جنس کی شناخت اور جنس کا کردار، یعنی جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر رول۔ تصور ذات کے دو اہم پہلو ہیں، جنس کی شناخت اور جنس کا کردار۔ اب یہ جنس کی شناخت اور جنس کا جو کردار ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ الگ الگ تصورات ہیں۔ جنسی شناخت حیاتی پہلو ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان جو ہے یہ پیدائشی کیا ہوتا ہے، نر ہوتا ہے یا مادہ ہے نا، میل رہیں گا یا وہ فیمیل رہیں گی، یہ تو حیاتی پہلو ہیں، اور یہ کس وجہ سے طے ہوتے ہیں، یہ جنسی کروموزوم کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکا ہے تو اس میں XY کروموزوم ہوں گے، لڑکی ہے تو اس میں XX کروموزوم ہوں گے، یعنی جنسی کروموزوم کی مدد سے ہی کیا ہوتا ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا۔ جنسی کردار اکتسابی خصوصیات ہے جو قدرتی طور پر نفسیاتی ہے، لیکن دیکھیے سمپل الفاظ میں آپ کو میں تو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے کہ کوئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر مردانہ خیالات یا نر خیالات جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور کوئی لڑکا ایسا ہوتا ہے جس کے اندر جسے جو ہے نسوانی خصوصیات جس کے اندر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اپنے گروپ کی رہنمائی کرتی ہیں، وہ ٹھوس فیصلے کرتی ہیں۔ گھر میں بھی اگر کیا ہے لڑکیاں اگر کبھی بڑی ہیں اور چھوٹے بہن بھائی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو کیا کرتی ہیں، وہ سپورٹ کرتی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، وہ بہتر سے بہتر فیصلے لیتی ہیں، ٹھوس فیصلے وہ کرتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں مردانہ پیشوں میں بھی وہ کیا کرتی ہے، کافی مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کلپنا چاولہ ہے، کرن بیدی ہے، اس کے بعد جو ہے اونی چترویدی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اونی چترویدی کون تھی، یہ پہلے ہندوستانی جو فائٹر پائلٹ تھی۔ تو دیکھیے کہ جو کلپنا چاولہ تھے انہوں کون تھے، جو ایسٹروناٹ تھے۔ تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ کام جو صرف مرد کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کلپنا چاولہ نے، اسی طریقے سے کرن بیدی ہے، اسی طریقے سے جو مثال ابھی میں نے آپ کو اونی چترویدی کی دی تھی جو پہلے ہندوستانی فائٹر پائلٹ تھی، تو انہوں نے مردانہ پیشے میں بھی کافی کامیابی حاصل کی ہے اور کافی وہ مشہور ہوئی ہے۔ اور اب یہ تو ہو گئی ہے لڑکیوں کی مثال جو مردانہ یا نر خیالات کی ہوتی ہیں، یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو پکانے کے، نرسنگ میں یا آرٹ میں، اس کاموں میں انہیں کیا ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن اس طریقے کے جب لڑکے اور لڑکیاں اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فخرے کستے ہیں، ہے نا، کہ یہ جو لڑکا ہے وہ نسوانی خصوصیات رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اس طریقے سے بحث ہوں گی، اس طریقے سے تبصرہ ہوگا، تو یہ چیزیں انہیں بے چین کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کام ہے وہ غلط نہیں ہے۔
جب ایک لڑکا عورتوں سے متعلق کاموں میں بھی دلچسپی رکھے یا ایک لڑکی مردوں کا کام کرے تو یہ غلط نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو مرد ہیں، جیسا کہ پنڈت برجو مہاراج ہے، سنجیو کپور کو تو آپ جانتے ہیں نا، ماسٹر شیف کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سنجیو کپور ہے، یا وکرم گائیکواڑ ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ زنانہ کام جو ہے وہ کیے ہیں اور بہت مشہور ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو میں ایک ورک دے رہی ہوں، جو بھی میں آپ لوگوں کو نام دے رہی ہوں، تو آپ کو یہ کام ہے کہ ان سے متعلق آپ انفارمیشن نکالیں گے، پوائنٹ لکھیں گے اور مجھے چیک کرائیں گے۔ مرد جو ہے، مرد حضرات جن کے ہم نے نام لیا، کون ہے وہ؟ پنڈت برجو مہاراج، سنجیو کپور، وکرم گائیکواڑ، اور الگ الگ جو بھی آپ جانتے ہیں یا جو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جو ہے معلومات لیں گے اور وہ کس چیز کے لیے مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے عورتوں میں نام لیا ہے، کلپنا چاولہ ہے، کرن بیدی ہے اور اونی چترویدی ہے، انہوں نے جو مردانہ پیشے میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور مشہور ہوئے، تو یہ تمام مثالیں جو میں آپ کو بھی بتائی ہوں، تو اس سے کیا نتیجہ اخذ ہو رہا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آج جو سماج ہے یہ تبدیلیوں کو کیا کر رہا ہے؟ کھلے ذہن سے قبول کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم جو ہے نہیں دی جاتی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بچی کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ والد صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بچی کو تیار کرتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے، چلیے دیر ہو رہی ہے، بچی کو تیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسے لا کر چھوڑتے ہیں۔ پہلے یہ جو کنسیپٹ تھا کہ ماں ہی تیار کریں گے، پہلے تو کنسیپٹ یہی تھا کہ بچیاں اسکول نہیں جائیں گی، لیکن سماج کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج کل جو ہے آدمی بھی کیا کر رہا ہے؟ گھر میں برتن دھو رہا ہے۔ تو آج جو ہے سماج یہ تبدیلیوں کو کھلے ذہن سے کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے، اور اس طرح کے کاموں کو سماجی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم ذات کے پہلو اور اس کے آگے جو نیکسٹ کنسیپٹ ہے وہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔